بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں احسان مشوانی کے جو چینل ہے اس سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر کوئی اس چینل پر نیا آیا ہے تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کرے تاکہ ہمیں جتنی بھی یہ معلوماتی ویڈیو ہے یہ آپ تک ہم ٹائملی پہنچ سکیں۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کرنا چاہوں گا وہ خلا ہے۔ چونکہ آئیڈی بہت سارے مسائل آتے ہیں، لوگ اس تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ لڑکی ہے اس کا خاوند بہت زیادہ تنگ کرتا ہے اور یہاں تک کہ اس کا جینا محال ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ لا علمی کی وجہ سے زیادہ تر وہ اپنی زندگی تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں آج یہ بات کروں گا کہ وہ تھرو کورٹ اپنے خاوند سے سپریشن یعنی خلا لے سکتی ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، کس طریقے سے وہ آئے گی۔ پہلے تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ نکاح کا مقدس جو بندھن رکھا ہوا ہے، یہ چونکہ ہماری اسلامی معاشرہ ہے اس میں یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ لیکن بعض اوقات اس طرح کے مسائل آ جاتے ہیں کہ جو جینون گراؤنڈ ہوتا ہے، جس میں خاوند اور بیوی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی اور پوری عمر وہ بیوی جو ہوتی ہے وہ اپنے خاوند کے رحم و کرم پر ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں ہم لیک آف نالج کی وجہ سے، تو وہ اگر ان کا واقعی فیملی انڈرسٹینڈنگ نہ آئے اور وہ یہ چاہے کہ میں کسی طریقے سے اپنے اس خاوند سے جان چھڑاؤں، تو اس کا جو پروسیجر ہے وہ خلا ہے، اور خلا کے لیے اس کو کورٹ آنا ہوتا ہے اور اس کی ڈگری لینی ہوتی ہے۔ اب طریقہ کار کچھ اس طرح ہے کہ یہ خلا کے جو فیملی لا میں ڈیفائن کیا ہے وہ سیکشن ہے 10(4). اس کے نیچے وہ آ کر عدالت سے جو خلا کی ڈگری ہے اس میں ملٹیپل وہ گراؤنڈز بھی لے سکتی ہے کہ خاوند کی تشدد کی وجہ سے، اس کی عدم دلچسپی کی وجہ سے، یا کچھ اور دیگر مسائل ہوتے ہیں جو عائلی زندگی میں میاں بیوی کو فیس کرنے ہوتے ہیں، اور خاص کر کے بیوی کو، تو وہ تھرو کورٹ جا کر ایک باضابطہ دعویٰ کرتی ہے جس میں وہ ایک گراؤنڈ لیتی ہے کہ میرا جو یہ خاوند ہے یہ مجھے تشدد کرتا ہے، یا کوئی دیگر یہ نشہ کرتا ہے، یا ادروائز اس کو کوئی مسائل ہو، تو اس کے بارے میں وہ جا کر عدالت میں اس کا وہ گراؤنڈ سیکھ کرتی ہے۔ پھر عدالت دوسرے فریق کو بلا کر دین اینڈ دیر یعنی بغیر کسی اس سے، اور وہ ساتھ میں یہ بھی اپیل کرتی ہے کہ چونکہ ہم اب اندر حدود اللہ اس میں نہیں رہ سکتے، لہٰذا مجھے خلا کی ڈگری گرانٹ کی جاتی ہے۔ تو عدالت بھی اس میں جو پہلا وہ اس کا پروسیجر ہوتا ہے وہ پری کنسیلیشن پروسیڈنگ ہوتی ہے، کہ عدالت کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ فیملی یونٹ ہے یہ برقرار رکھا جائے۔ اگر وہ عدالت کے اٹموسٹ کوشش کے باوجود بھی بیوی نہیں مان رہی اور واقعی اس طرح کے سرکمسٹانسز ہو، تو پھر عدالت اس کو خلا کی ڈگری گرانٹ کر دیتی ہے۔ اب خلا کی ڈگری بعض علماء نے اس کو اس طرح ڈیفائن کی، اور جو اسلامک اس میں بھی ہے، کہ خلا کی ڈگری لینے کے بعد اگر بفرض محال اس عورت کی کہیں دوسری شادی نہ ہو اور کئی عرصے بعد اس کو اس چیز کا یہ ادراک ہو کہ مجھے واپس اپنے، تو وہ دوبارہ اسی خاوند کے ساتھ آباد ہو سکتی ہے، یعنی اس میں یہ ریلیکسیشن رکھی گئی ہے۔ تو خلا مزید اس میں یہ گراؤنڈ ہے کہ اس میں خلا جب وہ سیکھ کرے گی تو اس میں اس نے اگر نکاح کے دوران جو حق مہر ہے یا دیگر خاوند سے کوئی کمرہ ہو، کوئی جائیداد وغیرہ، کوئی اس طرح کی چیزیں اگر اس نے اس سے لکھوائی گئی ہو، تو یہ ساری چیزیں اس کو ترک کرنا ہوگی۔ ٹھیک ہے، وہ سمپلی یہ کہے گی کہ یہ چیزیں
کیونکہ وہ اس کا رائٹ پھر نہیں بنتا. بیوی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے عدالت سے تو جو چیزیں اس کے نکاح نامے میں موجود ہوں گی ان ساری چیزوں سے وہ دستبردار ہوگی. تو یہ بنیادی طور پر اب اس کے لیے پروسیجر وہی ہے کہ جب اگر بیوی سمپل یہ کہہ دے کہ مجھے اس کے چہرے سے بھی نفرت ہے تو یہ بھی ون آف دا گراؤنڈ ہے خلا کے لیے. باقی تشدد ہو گیا, دیگر آئلی زندگی میں جو بھی مسائل آئیں گے, جو بھی گراؤنڈ کریٹ ہوگا تو اس کے اکاؤنٹ میں وہ جا کر عدالت میں باضابطہ وہ دعویٰ دائر کرے گی. دعویٰ دائر کرنے کے بعد جو اس کے خاوند ہے اس کے پیچھے سمن ہوگا, وہ آ کر اس کا جو جواب دعویٰ ہے, اور پھر عدالت دعویٰ جواب دعویٰ اس کو دیکھ کر پارٹیوں کے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان اس کا وہ پری کنسیلیشن پروسیڈنگ کا ایک قانونی طریقہ کار ہے. اس کے نیچے وہ اپنی ایفرٹس کریں گے کہ کسی طرح سے یہ فیملی یونٹ بچایا جا سکے. اگر نہیں بچتا تو پھر وہ اسی تاریخ کو وہ اپنے وہ ریزن لیٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں. یہ چیزیں ہم نے ایفرٹس کی لیکن چونکہ وہ نہیں ہے تو لہٰذا میں 10-4 کے نیچے خلا کی ڈگری جو ہے وہ گرانٹ کر رہا ہوں. اچھا سر, اس میں میرا یہ سوال ہے آپ سے. اس میں آپ نے عرض کیا کہ خلا اگر عدالت کی طرف سے اس عورت کو مل جائے تو بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ دوبارہ اگر آپ اسی شوہر سے نکاح کریں گے تو آپ نے جو دوسرا نکاح ہوتا ہے کسی سے نکاح کرنا پڑے گا آپ کو, تب اس شوہر سے آپ نکاح کریں گے. نہیں, یہ خلے میں یہ نہیں خلے میں بالکل یہ کسی قسم کا اس طرح کا قدغن نہیں ہے. اس پر سپریم کورٹ کی بھی ججمنٹ ہے. یہ کنسیڈر ہوگا ایک طلاق. اچھا, خلا ایک طلاق ہے. اگر اس کے بعد وہ رجوع کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی اور پروسیجر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ڈائریکٹ رجوع کر سکتے ہیں. اور پھر بھی وہ دوبارہ پڑھانا نہیں ہوگا. وہ تجدید نکاح اور اس طرح کے وہ فیکٹر اس میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ بالکل جا سکتی ہے, بالکل جا سکتی ہے. اس کا ایک طلاق کا حق یعنی خاوند ڈوز کر گیا, اس کے پاس 2 آپشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ جا کر بغیر کسی اس کے مزید یعنی تجدید نکاح کی طرف سے یا جس طرح وہ کہتے ہیں حلالہ اور یہ نہیں کرنا پڑے, یہ چیزیں اس میں انوالو نہیں ہوتی ہیں. وہ اسٹریٹ فارورڈ جا کر اس نے اپنے خاوند کے ساتھ آباد ہو کر رجوع کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایک ہی طلاق کوئی لمیٹیشن وہ کرنا چاہے تو یہ ایک ہی طلاق کنسیڈر ہوگی اور وہ رجوع کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر اس میں ایک چیز میں ایک اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب خلا کی ڈگری گرانٹ ہو جاتی ہے تو پھر از باضابطہ اس ڈگری کو لے کر یہ جاتے ہیں یونین کونسل سے, وہاں سے ڈائیورس سرٹیفکیٹ یہ لیتے ہیں. اگر ایک دفعہ ڈائیورس سرٹیفکیٹ لے لیا اور یہ پورا پروسیس ان پلیس ہو کر پھر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. دوبارہ کرنا پڑے گا تو حلالہ کرنا پڑے گا. جی حلالہ بھی کرنا ہوگا چونکہ پھر وہ ان کا وہ جو بندھن ہوتا ہے وہ فیملی یونٹ وہ تقریباً آلموسٹ فنش ہو جاتا ہے. تھینک یو سر. تھینک یو جی, تھینک یو.